بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے اور تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں تمہارے پیش آئیں گی۔ یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا ان کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی تم کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے بتائیں اور انہیں سمجھا دیں، اور ہرگز کچھ بھی اس میں سے چھپانا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپایا جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپا دیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ چھپائیں نہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ خود پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے، علم والا کہا جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا رکھتے ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی لوگ علامہ کہہ کے پکاریں، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں پھر بھی معمار قوم سمجھا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم مجھے قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القاب کے ساتھ ہو، ملاقات پرتباک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے۔ جب بندے کے دل میں یہ خیال آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً سے بیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔
برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا اور اخروی لذت سے انہیں محرومی حاصل ہوتی ہے، قلبی سکون برباد ہو جاتا ہے اور ذلت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسے بندے کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا کثرت سے مطالعہ کرے تاکہ یہ برائیاں اس کے دل کے اندر ختم ہو جائیں، حب جاہ اور خود پسندی وغیرہ۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حب جاہ، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا، بڑائی چاہنا 70 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل مجھے بخش دے۔ اور اسی طرح لوگ جب حضرت عمر کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ اور حضرت محمد بن واصل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کی عبادت گزاروں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود اس پر تکبر نہیں کرتے تھے، غرور نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں تم تو محض کھیلنے والے ہو، یہ عبادت کہاں کر رہے ہو۔ تو ایسی عبادت کرتے تھے لوگ، اس کے باوجود وہ تکبر نہیں کرتے تھے، غرور گھمنڈ نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو تھوڑی سی عبادت کرنے پر بھی اگر بندے کے دل میں گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو پھر یہ کھلونا ہے، یہ کھوکھلی محبت، یہ کھوکھلی عبادت ہے، اس کا کوئی فائدہ یا کوئی لذت وغیرہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو خود پسندی اور حب جاہ یہ موذی امراض ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان امراض سے، ان مصیبتوں سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہر اچھا کام کرنے کی